بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اعوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ اس وقت میں موجود ہوں مکتب کمالی، دکان نمبر 51، لوئر گراؤنڈ فلور، ہادیہ حلیمہ سینٹر، باٹی چوک، لاہور میں۔ یہاں میں ہر ہفتہ والے دن 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک مریض دیکھتا ہوں۔ آج اس وقت تک میرے پاس 2 ایسے پیارے بھائی تشریف لا چکے ہیں لاہور سے، جو بہت زیادہ کمزوری میں مبتلا تھے، اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل بھی تھے۔ ایک پیارے بھائی کو میں نے دیکھا کہ ان کے معدہ کے مسائل بھی تھے، آنتوں کے مسائل بھی تھے، جگر کے مسائل بھی تھے، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ کمزوری بھی تھی۔ شوگر کے پرانے پیشنٹ ہیں، انسولین بھی لگ رہی ہے۔ ایسے مریض جو ہیں، دوسرے بھائی بھی جو تشریف لائے، وہ بھی معدہ اور آنتوں کے مریض ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ قوت بخش دعا کے بھی خواہش مند تھے۔ تو ایسے بھائیوں کے لیے میں یہ ویڈیو بالخصوص کارڈ کروا رہا ہوں، اطباء کرام کے لیے بھی کروا رہا ہوں، طب کے طالب علموں کے لیے بھی کروا رہا ہوں، کہ اگر ایسی صورتحال آ جائے، جب کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے اور اس کو شدید اعصابی کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، لیکن اس کو ان سب مسائل کے ساتھ ساتھ جب ان کا معدہ خراب ہے، جگر خراب ہے، آنتیں درست کام نہیں کر رہی، تبخیر معدہ ہے، پرانے ٹائیفائڈ کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے یا آئی بی ایس وغیرہ کی کیفیت بنی ہوئی ہے، تو ایسی حالت میں آپ کبھی بھی ایسے مریض کو قوت بخش ادویات نہ دیں۔ ابھی ایک پیارے بھائی تشریف لائے، انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا کہ مجھے کوئی اچھی طاقت کی دوائی دے دیں، لیکن میں نے ان سے گزارش کی، تشخیص میں نے کی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو آپ نے بیان کیا 100% یہی مسائل ہے، لیکن میں طاقت کی دوائی لینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ جب تک آپ معدہ، آنتوں اور جگر کی جو خرابی ہے اس کا علاج نہیں کروائیں گے تو آپ پہ کوئی قوت بخش دوائی بھی اثر نہیں کرے گی۔ اس کی سمپل سی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا معدہ خراب ہے، آنتیں درست کام نہیں کر رہی، جگر بھی خراب ہے، تو پھر اگر آپ طاقت کی دوائیں استعمال کریں گے، قوت بخش ادویات استعمال کریں گے، سونا یا کستوری، امبر یا اس طرح کے دوسرے قیمتی مرکبات بھی استعمال کریں گے، تو وہ مزید آپ کے معدہ، جگر اور آنتوں کو خراب کر دیں گے۔ تو اس لیے ایسی حالت میں کبھی بھی جو سمجھدار معالج ہیں وہ مریضوں کو اس وقت تک قوت بخش ادویات استعمال نہیں کرواتے جب تک ان کا یہ مسئلہ پہلے معدہ، جگر اور آنتوں کا ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہمارے پیارے بھائی اس مرض میں مبتلا ہیں، سب سے پہلے جب بھی اپنے طبیب کے پاس جائیں تو اپنے جو بیسک پہلے مسائل ہیں معدہ، جگر اور آنتوں کے، ان کا علاج کروائیں، اس کے بعد پھر قوت بخش ادویات کی طرف آئیں۔ اطباء کرام سے یا جو طب کے طالب علم ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ایسے مریض جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے ان کے معدہ، جگر اور آنتوں کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہوں، اس کے بعد پھر آپ ان کو جب قوت بخش طاقت دینے والی ادویات استعمال کروائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ بہت جلد جو ہے وہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو خود مریض ہیں ان سے بھی اور جو طبیب ہیں ان کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسی حالت میں، وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ موسم سرما ہے، میں موسم سرما سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طاقت کی دوائی استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے انہیں جب سمجھایا، یہ عرض کی کہ میں نے کہا آپ ایسا کریں، پہلے آپ معدہ، جگر اور آنتوں کا علاج کروائیں، اس کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ قوت بخش ادویات استعمال کروائی جائیں گی۔ میری بات ان کو سمجھ آ گئی، اور الحمدللہ انہوں نے پھر مجھ سے جیسے میں نے کہا ویسے ہی انہوں نے دوائی لی۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ آپ تمام دوستوں کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھ دوں کہ ایسی حالت میں پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ایسے دوست ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کی فرمائش پہ ان کو میڈیسن دے دیتے ہیں، لیکن جب ان کا معدہ، جگر اور آنتیں کام ہی نہیں صحیح طرح کرتی، معدہ کام صحیح نہیں کرے گا، ڈائجسٹ نہیں ہوگی میڈیسن، پھر آگے آنتوں جو ہے وہ صحیح کام نہیں کریں گی، تو پھر اس میڈیسن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسی حالت میں پھر ایسے مریضوں کے پیسے کے ضیاع کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ میرا بہت سال سے یہ تجربہ ہے
کہ جن لوگوں کا معدہ اور آنتیں درست کام نہیں کرتی، جگر درست کام نہیں کرتا، ان پہ طاقت بخش جو ادویات ہوتی ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں، پھر معالج کی بدنامی بھی ہوتی ہے اور طب کی بدنامی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، قوت بخش ادویات استعمال کرنے کے لیے آپ اس وقت تک سوچیں بھی نہ جب تک آپ کا معدہ، جگر اور آنتیں درست نہیں ہو جاتی، وہ اپنا کام درست نہیں کرتی، اس وقت تک آپ قیمتی سے قیمتی مرکب استعمال کر کے بھی اس کو ضائع کریں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔